मुनाजात में किस कदर लज़्ज़ते हैं, दुआओं में इफ्तार की रिक़्क़तें हैं। मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. رحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون.
صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. الله 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 تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ، تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم و علی ہے، تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم و علی ہے، ذات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ یا اللہ، ذات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ یا اللہ، اللہ 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 اللہ۔ وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے، تسبیح ہر خوش کو تر ہے یا اللہ یا اللہ، تیرا چرچا گھر گھر آنگن صحرا صحرا گلشن گلشن، تیرا چرچا گھر گھر آنگن صحرا صحرا گلشن گلشن، واصف ہر پھول اور ثمر ہے یا اللہ یا اللہ، واصف ہر پھول و ثمر ہے یا اللہ یا اللہ، اللہ 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 اللہ۔ خلقت جب پانی کو ترسے رم جھم برکھا برسے، ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ، خلقت جب پانی کو ترسے رم جھم برکھا برسے، ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ۔ رات نے سر جب اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا، رات نے سر جب اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا، نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ یا اللہ، نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ یا اللہ، اللہ 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 اللہ۔ بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا، بخش دے تو ہم سب کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا، بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا، بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا، جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ، جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ، اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله،
نویت سنت الاعتکاف. فرمانے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 10 بار درود پڑھا اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 بار درود شریف پڑھا اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت وہب بن منبہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں 70 زاہد یعنی دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے نیک لوگ تھے. اس زمانے میں ان جیسا نیک اور کوئی نہ تھا. اللہ نے اس زمانے کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ یہ 70 زاہد دنیا سے کافر ہو کر نکلیں گے. ان نبی علیہ السلام نے حیرانے سے پوچھا یا اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو بہت نیک لوگ ہیں، دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے، نیکیوں پر نیکیاں کرنے والے، پھر ان کا انجام ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا اس لیے کہ یہ اپنے انجام سے بے فکر ہو گئے، ہمارے دل سے نکل جائے الفت دنیا، دے دل میں عشق محمد میرے رچا یا رب. اے عاشقان رسول غور فرمائیے، نیک لوگ ہیں دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے، کنارہ کشی کرنے والے. ان کے زمانے میں ان جیسا عبادت گزار اور کوئی نہ تھا، مگر افسوس ان کا انجام بھیانک ہوا اس لیے کہ بے فکر ہو گئے تھے. یہ اپنے انجام کے معاملے میں مطمئن دکھائی دیتے تھے. ان کے دلوں میں یہ احساس آ گیا تھا ہم جس حالت میں ہیں ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے. بس ان کا یہ اطمینان، ان کی یہ بے فکری اللہ کے خفیہ تدبیر سے بے خوفی تھی جس کے سبب یہ ہلاک ہو گئے. الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں، کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں، بچانا برے خاتمے سے بچانا، میں ایمان پر خاتمہ مانگتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کا کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان کیا، اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں عطا فرمایا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر ہم میں سے کسی کے پاس اس بات کی کوئی بھی گارنٹی نہیں، کوئی بھی ضمانت نہیں کہ مرتے دم تک مسلمان ہی رہے گا. جس طرح بے شمار غیر مسلم خوش قسمتی سے مسلمان ہو جاتے ہیں، اسی طرح کئی ایک بد نصیب مسلمان معاذ اللہ غیر مسلم ہو کر مرنا بھی ان کا ثابت ہے. اور جو ایمان سے پھر کر یعنی مرتد ہو کر مرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا. اللہ پاک پارہ 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مر جائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور وہ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. امام پہ رب رحمت دے دے تو استقامت، دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا. حدیث پاک میں ہے کہ اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی. ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے، بعض کافر پیدا ہوئے حالت کفر پر زندہ رہے اور کافر ہی مریں گے، جبکہ بعض مومن پیدا ہوئے اور مومنانہ زندگی گزاری اور حالت کفر پر رخصت ہوئے، بعض کافر پیدا ہوئے کافر زندہ رہے اور مومن ہو کر مریں گے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں آنے کو تو ہم آ گئے، مگر اب دنیا سے ایمان کو سلامت لے جانے کے لیے سخت دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا ہوگا. ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا.
موت کے وقت ایمان چھیننے کے لیے شیطان طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گا، حتیٰ کہ ماں باپ کا روپ دھار کر بھی ایمان پر ڈاکے ڈالے گا، غیر مسلموں کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ یقیناً وہ ایسا نازک موقع ہوگا کہ بس جی اللہ کا خاص فضل و کرم جس پر ہوگا وہی کامیاب اور کامران ہوگا، اسی کا ایمان سلامت رہے گا۔ میرے آقا امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ لکھتے ہیں، دم نزا دو شیطان آدمی کے دونوں پہلوؤں پر آ کر بیٹھتے ہیں، ایک اس کے باپ کی شکل بن کر اور دوسرا اس کی ماں کی۔ ایک کہتا ہے وہ شخص یہودی ہو کر مرا، تو بھی یہودی ہو جا، یہود وہاں بڑے چین سے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے وہ شخص نصرانی یعنی کرسچن ہو کر دنیا سے گیا، تو بھی نصرانی یعنی کرسچن ہو جا، نصارہ یعنی کرسچن وہاں بڑے آرام سے ہیں۔ واقعی معاملہ بڑا نازک ہے، بربادی ایمان کے خوف سے خدا والوں کے دل سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ فکر معاش بد بلا ہولے معاد جہاں گزا، لاکھوں بلا پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں۔ تو یہ یاد رکھیے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوفی یعنی اپنی موجودہ حالت پر مطمئن ہو جانا بہت ہی نقصان دہ ہے۔ صحابہ رسول حضرت عمار بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، اللہ کی مدد سے نا امید ہو جانا اور اپنے آپ کو اللہ کی خفیہ تدبیر سے محفوظ سمجھ لینا کبیرہ گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ کاش میں زمانے میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا، سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، کاش ایسا ہو جاتا، خاک بن کے طیبہ کی مصطفیٰ کے قدموں سے میں لپٹ گیا ہوتا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ہاں بھی عجیب نفسیات پائی جاتی ہیں۔ ہم جب کوئی عبرتناک چیز دیکھتے ہیں، کوئی خوف خدا والی بات کو سنتے ہیں، جب جہنم کے عذابات کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی خفیہ تدبیر کے بارے میں بعض روایات سنائی جاتی ہیں، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ باتیں میرے لیے نہیں بلکہ اوروں کے لیے ہیں، دوسروں کے لیے ہیں۔ یہ جو نفسیات ہیں بہت خطرناک ہیں۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمہ نے ایک بہت عبرتناک روایت ذکر کی ہے۔ لکھتے ہیں کہ شیطان جس کا نام ابلیس ہے، اس نے 1,75,000 سال تک 7ویں آسمان پر عبادت کی۔ حضرت رضوان علیہ السلام جو دروغ جنت ہیں، ان کے ساتھ 1,000 سال تک جنت کا خازن رہا۔ ایک مرتبہ شیطان نے جنت میں کسی جگہ لکھا دیکھا کہ مقربین یعنی اللہ کا قرب رکھنے والوں میں سے ایک ایسا ہے جسے اللہ ایک حکم دے گا مگر وہ اللہ کی نافرمانی کر جائے گا، لہذا اسے اللہ کے دروازے سے دور کر دیا جائے گا، دھتکار دیا جائے گا، اس کی تمام عبادتیں ذروں کی طرح اڑا دی جائیں گی۔ ابلیس نے یہ بات پڑھی مگر اس نے یہ غور نہ کیا، یہ بات میرے بارے میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اپنے حال پر مطمئن تھا، اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف سا تھا۔ اس نے یہی سمجھا یہ میں نہیں ہوں، کوئی اور ہے اور کوئی اور ہوگا۔ چنانچہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھے اجازت عطا فرما کہ میں اس نافرمان پر لعنت بھیجوں۔ اللہ نے اسے اجازت عطا فرمائی، چنانچہ 1,000 سال تک اس نافرمان پر لعنت بھیجتا رہا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ نافرمان یہ خود ہی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا۔ امام غزالی علیہ رحمہ مزید لکھتے ہیں کہ ایک ایسی ہی تحریر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے لوہے محفوظ پر لکھی ہوئی پڑھی، اسے پڑھ کر ان پر خوف کا غلبہ ہو گیا۔ آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جس نافرمان کے متعلق لکھا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں۔ چنانچہ خوف خدا کے سبب آپ رونے لگے، اتنا روئے
اتنا روئے کہ فرشتوں کو ان پر رحم آنے لگا. فرشتے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے. پوچھا آپ اتنی شدت سے کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے لوہے محفوظ پر لکھی ہوئی ایک تحریر پڑھی ہے، اس میں ایک نافرمان کا ذکر ہے، اور مجھے یہ خوف ہے کہیں وہ تحریر میرے ہی بارے میں نہ ہو. فرشتوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے بھی یہی سوچا کہ کہیں یہ تحریر ہمارے ہی بارے میں نہ ہو. چنانچہ وہ فرشتے بھی اللہ کی خفیہ تدبیر کے ڈر سے رونے لگے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنے ہی کسی نے حج کر لیے، عمرے کر لیے، قیام کر لیے، نفل روزے رکھ لیے، کتنی دیر سے کوئی تہجد کی نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، اشراق و چاش توابین پڑھ رہا ہے، کسی کے یتیم کے سر پر کسی نے ہاتھ پھیر دیا ہے، مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیا ہے. میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کتنا ہی کو تلاوت قرآن کرنے والا ہے، لیکن وقت رخصت اس کا ایمان سلامت رہے گا یہ کوئی بھی نہیں جانتا. لہٰذا میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ فرشتے ہیں جو معصوم ہیں، ان سے گناہ ہوتے ہی نہیں، یہ کبھی اللہ کی نافرمانی کرتے نہیں. اس کے باوجود غور فرمائیے کہ یہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے کس قدر ڈرتے ہیں. پھر یہاں شیطان کے اور فرشتوں کے انداز کا فرق دیکھیے. شیطان نے بھی اسی تحریر کو پڑھا، وہی تحریر پڑھی، مگر یہ اپنے حال پر مطمئن رہا. اس نے یہی سمجھا کہ یہ نافرمان میں نہیں بلکہ کوئی اور ہے. مگر فرشتوں نے ایسا خیال نہیں کیا، بلکہ سب اپنے متعلق ڈرے اور رونا شروع ہو گئے. میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نہ کرے ہمارا انداز بھی خبیث شیطان جیسا ہو. بہت کم لوگ ہیں جو جہنم کے عذابات کا سن کر، قبر و آخرت کی ہولناکیوں کو سن کر، اللہ کی خفیہ تدبیر کے بارے میں روایات سن کر اپنے آپ کے بارے میں غور و تفکر کرتے ہیں. عام طور پر لوگ یہی سمجھ رہے ہیں مجھے کچھ بھی ہونے والا نہیں، مجھے تو اللہ بخشی دے گا. یہ روایات، یہ عذابات، یہ ہولناکیاں میرے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے ہیں. تو آئیے محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ایسا مت سوچئے اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. میرے بارے میں اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے، مجھے اس کے بارے میں سوچنا بھی ہے اور فکر مند رہنا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جب وقت رخصت آئے، قرآن ہاتھ میں ہو تو چلتی سانس کے مالا کے دانے بکھر کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، سجدے کی حالت ہو، روح قفس سے انسری سے پرواز کر جائے، مطاف پہ طواف ہو رہا ہو، یہ چلتی سانس کے مالا کے دانے بکھر جائیں. اور اللہ کرے وہ دن، وہ گھڑیاں آئیں، گنبد خضرا کا نظارہ ہو، روزے کی حالت ہو، جمعے کا دن ہو، ایمان و عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں شہادت کی موت نصیب ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، نیک خصلت بنا مجھ کو مولا، ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، نیک
وسط بنا مجھ کو مولا، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت۔ ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت۔ ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ اور بے سبب خدا کر دے بخشش، حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرسش۔ بے سبب خدا کر دے بخشش، حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرسش۔ نام غفار مولا تیرا ہے، نام غفار مولا تیرا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معن الجود والكرم وآله وبارك وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا یا اللہ نہ جانے آج ان ہاتھ اٹھانے والیوں میں اور والوں میں نہ جانے کس کس نے آج رجب المرجب کی ان معمبر متبرک ساعتوں میں اے اللہ روزہ رکھا ہے، اور آج افطار کا وقت لاہور شہر میں قریب سے قریب تر غروب آفتاب ہونے کو ہے۔ اے اللہ جن جن کے تو نے آج تک روزے قبول کر لیے، قیام و سجود قبول کیے، نمازوں کا پردہ قبول کیا، حج کو قبول کیا، عمرے کرنے کو قبول کیا، نیکیوں کو قبول کر لیا، اے اللہ تجھے ان کا واسطہ تو ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ آئندہ ہمیں نیکیوں بھری زندگی گزارنے والا بنا دے، تیری اطاعت و بندگی میں آئندہ ہماری زندگی کے لمحے ساعتیں گھڑیاں گزرے توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ نافرمانی سے بچا لے، سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے، لاؤں اشک کہاں سے لاؤں اشک کہاں سے، جو سیاہی دھوئیں گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے۔ امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، امتحان کے کہاں
سبب بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے۔ یا کریم یا رحیم، غیبت، جھوٹ، چغلی، وعدہ خلافی سے بچا لے۔ آئندہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو۔ طرح طرح کے بیماروں نے تیرے دربار میں دامن پھیلایا ہوگا، جسمانی روحانی بیمار، کسی کو آدھے پورے سر کا درد نہیں جاتا، کسی کو شوگر کا مرض ہے، کسی کے کمر کی تکلیف نہیں جا رہی۔ اے اللہ، گھروں میں ہسپتالوں میں مریض ہیں، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، صحتوں، عافیت و راحتوں، خوشیوں بری طویل زندگیاں نصیب فرما۔ اے اللہ، حج کی سعادت دے دے، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے، بے اولادوں کو اولاد عطا کر دے، جو بیٹیوں کے متمنی ہیں ان کو بیٹیاں عطا کر دے، جو بیٹوں کے خواہش مند ہیں ان کو بیٹے عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جاننے والوں میں، رشتہ داروں میں، محلے داروں میں، دوست احباب گھر بار میں سے جو چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ ہمیں رجب المرجب کے اس حرمت والے مہینے کی قدر عطا فرما۔ اے اللہ، اس میں تہجد کی ادائیگی کی سعادت دے دے، نفل روزے رکھنے والا بنا دے۔ اے اللہ اس وطن عزیز کے چپے چپے کی حفاظت فرما، حلال عطا فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ یا کریم یا رحیم، تمام مسلمانوں کی دلی نیک و جائز تمنا و حاجات کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ لاہور اور اس کے مضافات کے عاشقان رسول جو ہے، جن خوش نصیبوں نے روزہ رکھا، وہ روزہ افطار۔ دعاؤں میں افطار کی رقتیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں۔